بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، تمرین الصرف سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 26۔ یہ ہے فعل ثلاثی مجرد کے ابواب۔ یہ گزشتہ اسباق میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع کے 3 وزن ہیں: فعل، فعیل، فعول۔ یعنی کہ یہ پہلے سمیسٹر میں یہ سبق گزر چکے ہیں کہ ماضی کے 3 وزن ہیں: فعل، فعیل، فعول۔ اور اسی طرح مضارع کے بھی 3 وزن ہیں: یفعل، یفعل اور یفعول، یعنی آئین کلمہ کے فتح، کسرہ اور ضمہ کے ساتھ۔ تو اگر ہم ماضی اور مضارع دونوں کو ملا کے ذکر کریں تو کبھی تو ماضی اور مضارع کے آئین کلمہ کی حرکات یکساں ہوتی ہے، یعنی ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ فتح، یفتح، یہاں دونوں جگہ آئین کلمہ فتح والا ہے، یعنی کہ فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ اور اسی طرح کرم، یکرم، یہاں دونوں جگہ آئین کلمہ ضمہ والا ہے، یعنی فعول یفعل کے طرح۔ اور اسی طرح حسب، یحسب، یہاں ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ جو سین ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی فاعل اور یفعل کے وزن پر حسب، یحسب۔ تو 3 وزن یہ ہو گئے۔ اور کبھی ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکات مختلف ہوتی ہیں، یعنی ماضی میں عین کلمہ اس کی حرکت اور ہے اور مضارع میں عین کلمہ کی حرکت اور ہے۔ تو یہ بھی 3 وزن ہیں۔ جیسے ضرب، یضرب، یہاں دیکھیں ماضی میں عین کلمہ فتح والا ہے اور مضارع میں عین کلمہ کسرہ والا ہے، یعنی فعل یفعل کے وزن پر۔ اور اسی طرح نصر، ینصر، کہ یہاں ماضی میں عین کلمہ فتح والا اور مضارع کے اندر عین کلمہ ضمہ والا ہے، یعنی فعل یفعل کے وزن پر نصر، ینصر۔ اور تیسرا وزن ہے سمیع، یسمع، یہاں بھی عین کلمہ ماضی کے اندر کسرہ والا اور مضارع میں عین کلمہ فتح والا ہے، یعنی فاعل یفعل کے وزن پر۔ اس طرح یعنی کہ 3 وہ جن کی حرکات یکساں ہیں، ایک جیسی ہیں، اور 3 وہ جن کی حرکات مختلف ہیں، تو یہ کل 6 بن جاتے ہیں۔ اس لیے ماضی اور مضارع کی عین کلمہ کی حرکات کے لحاظ سے افعال ثلاثی مجرد کے 6 باب قرار دیے گئے ہیں، اور وہ 6 باب نیچے درج ہیں۔ ضرب، یضرب کہ ماضی مفتوح العین اور مضارع مکسور العین ہے۔ نصر، ینصر کہ یہاں ماضی مفتوح العین ہے، یعنی کہ صاد جو ہے اس پر جو ہے فتح ہے، اور ینصر یہاں مضارع مضموم العین ہے۔ سمیع، یسمع ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین ہے۔ اور نمبر 4 ہے فتح، یفتح، ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین ہیں۔ کرم، یکرم ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین ہیں۔ حسب، یحسب ماضی اور مضارع دونوں مکسور العین ہیں۔ تو یہ کل 6 باب ہیں ثلاثی مجرد کے۔ تو جب بھی پوچھا جائے کہ ثلاثی مجرد کے فعل ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں، تو اس کا جواب ہوگا کہ فعل ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ اور وہ 6 باب کون سے ہیں تو ہم یہ ذکر کریں گے: ضرب، یضرب، نصر، ینصر، سمیع، یسمع، فتح، یفتح، کرم، یکرم اور حسب، یحسب۔ ہر ایک ثلاثی مجرد کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس باب سے آتا ہے، تاکہ گردان کرنے میں غلطی نہ ہو۔ اس لیے لغت کی کتابوں میں معنی بیان کرتے ہوئے باب کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے کہ اگر باب ضرب، یضرب سے ہو تو اس کے آگے چھوٹا سا بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں زواد۔ یعنی عربی لغت کی جو کتابیں ہیں، جیسے اردو کے اندر جو کتاب زیادہ تر متداول ہے وہ المنجد ہے یا مصباح اللغات ہے، تو وہاں سے اگر آپ کسی کلمہ کو دیکھیں، اس کا معنی دیکھنے کے لیے، تو اس کے آگے
انہوں نے بریکٹ کے اندر چھوٹا سا کر کے لکھا ہوتا ہے. اگر اس کا تعلق باب ضرب یضرب سے ہے تو آگے لکھ دیں گے زواد. اگر باب نصرہ سے ہے تو اس کے آگے نون لکھ دیں گے. اور باب سمیہ سے ہو تو سین، باب فتح سے ہو تو فا، باب کرمہ سے ہو تو کاف، باب حاسبہ سے ہو تو ہا لکھ دیتے ہیں. یعنی ان 6 ابواب سے ہزاروں افعال نکلتے ہیں. مندرجہ ذیل مصادر سے ان کے ابواب کے مطابق ماضی، مضارع، امر وغیرہ کی گردانیں مشق کرو. جیسے ضرب یضرب کے وزن پر ہے الغسل، غسل یغسل، الغلب غالب ہونا، غلب یغلب، الظلم اس سے ظلم یظلم. تو اسے اگر ہم ماضی کی گردان کریں غسل غسل غسلو الآخر تک، مضارع کی کریں یغسل یغسلان یغسلون، اور اسی طرح اس سے جو ہے اگر ہم اسم فاعل بناتے ہیں تو غاسل غاسلان غاسلون. تو اسی طرح جو ہے دیگر افعال کی ہم گردانے کر کے ان کی مشق کریں گے. نصر ینصرو کے وزن پر یہاں 3 افعال لکھے ہیں. جیسے الطلب اس سے طلب یطلب، اور القتل اس سے قتل یقتل، اور الدخول سے دخل یدخل. سمیع یسمع اس سے حال علم یعنی عالم یعلم، اور اسی طرح سے الجہل تو جاہل یجہل. الفہم تو اس سے فہیم یفہم، اور فتح یفتح یہ ہے الجرح جیسے جرح یجرح. المنع جیسے منع یمنع. الذبح جیسے ذبح یذبح. اور کرم یکرم سے القرب یعنی قرب یقرب. البعد بعد یبعد. الکثرۃ جیسے کثر یکثر. حسب یحسب سے ایک مثال دی ہے یہاں النعمت یعنی نعیم ینعم. ان ابواب کی مشق کے لیے ہر باب کی گردان لکھی جاتی ہے جن میں چند افعال اور اسماء مشتقہ بیان کیے جاتے ہیں. اس سے تمام بابوں کی خوب مشق کرو. اسے صرف صغیر کہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.